یا علی مدد. دیدارو، میری طبیعت اچھی نہیں ہے، گلا خاص طور پہ خراب ہے، اس لیے آپ معاف کرنا، کبھی کبھی میں کھانسی کھاؤں گا. لاہور کی جماعت کو مل کے تقریباً 7-8 برس ہو گئے. میں بہت خوش ہوا ہوں. آپ کو میرا سلام اور یا علی مدد اور میری دعائیں کہ دین و دنیا میں سکھی آباد بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھیے. محمد محمد. اے مومنو، میں نے گنان کا پاٹھ جان بوجھ کے نہیں بولا، کیونکہ مجھے اس آیت سے تطابق کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے، اے انسانوں. یہاں مومنین کو ایڈریس نہیں کیا خدا نے، نہ مسلمین کو ایڈریس کیا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. اس میں ہندو، مسلمان، کرسچن، یہودی سب آ گئے، اور وہ بھی آ گئے کہ جو خدا کو نہیں مانتے. ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ظاہر پروف کہتے ہیں ثبوت، اور ہم نے نازل کیا ہے اپنے نور کو کہ جو آنکھوں سے دکھے ایسا نور. گنان کا جو پاٹھ مجھے بولنا تھا وہ یہ تھا کہ کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا. اس دن ہم کو پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں پیدا کیوں ہوئے، کیا وجہ ہے پیدا ہونے کی. خدا تعالیٰ نے کوئی خاص وجہ بتائی؟ کیا وہ وجہ تم کو معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنات کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. اب یہ زندگی کا مقصد ہے. کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا، نہ کیدی صاحب نی سیوا. کیا ہم میں سے آج ادھر اس وقت خدا کے فضل و کرم سے جماعت خانہ آدھے سے زیادہ بھرا ہے؟ آپ سب لوگ عبادت کرتے ہو، دعا پڑھتے ہو، جماعت خانے آتے ہو. آپ نے کبھی بیٹھ کے یہ سوچا کہ اس مذہب میں سے آپ کو کیا ملا؟ اے مومنو، کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، اس میں سے اس کو نفع ملتا ہے. 20 برس کے ہیں، 24 برس کے ہیں، 40 برس کے ہیں، 50 برس کے ہیں، 70-80 برس کے آپ سب بیٹھے ہو.
آپ کو اس اسماعیلی مذہب میں کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کچھ نہیں ملا؟ کیونکہ جو آدمی کے کھیسے بھرے ہوتے ہیں اس کے منہ پر رونق ہوتی ہے، جس کی کھیسے خالی ہوتے ہیں وہ منہ لٹکائے اداس اور فکر میں رہتا ہے. مذہب کا جو نور ہے وہ جب دل میں داخل ہوتا ہے تو سر سے پاؤں تک اس کی ساری باڈی میں سے ایک قسم کی خوشی، ایک قسم کا سکون، ایک قسم کی راحت اور تسلی ہوتی ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اپنے مذہب میں سے کچھ لوگ نکل گئے. دیکھا میں نے جو سوال کیا کہ آپ کو اس مذہب میں سے کیا ملا، ان کو کچھ نہ ملا، دل کا اطمینان نہ ملا، خوشی نہ ملی، مذہب چھوڑ کے چلے گئے فوت. لیکن ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں. آپ مومن ہو، مولا کے مرید ہو، مولا کے روحانی بچے ہو، خدا تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، تھوڑا پیسہ بھی دیا ہے، مکان دیے ہیں، کھانا دیا ہے، فیملیاں بنائی ہیں. اے دینداروں، کبھی نہ کبھی مہینے میں ایک دفعہ آرام سے بیٹھ کے سوچا کرو کہ میں دنیا میں کیوں آیا، دنیا میں آنے کی غرض کیا تھی. اور ایک اور بات سوچنی چاہیے، کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں؟ نہیں. کوئی آدمی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، اور جب مرتا ہے تو بھی اس کی مرضی نہیں چلتی. اب مجھے بتاؤ کہ زندگی کی شروع اور راز سے موت تک اس زندگی کے اندر 50، 100 برس نکلے. آغاز میری مرضی سے نہیں، موت میری مرضی سے نہیں، تو اس درمیان میری مرضی ہے. انسان کو خدا تعالی نے سوچ دی ہے، عقل دی ہے، سوچنے کی قوت دی ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم سوچو، میری دنیا میں پھرو اور سوچو کہ میں نے ایسی کوئی چیز بنائی ہے کہ جس میں تمہیں عیب نظر آتا ہے. یعنی خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بے عیب ہوں. خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے سوچ سمجھ کے بنایا اور کوئی غلطی نہیں کی. اسی طرح سے میں نے تم کو بنایا ہے، اللہ کہتا ہے، تو میں نے تمہیں فضول نہیں بنایا. اور یہ لفظ قرآن کے ہیں کہ تم سوچو، میں نے تم کو عبث نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، یوں بھی نہیں بنایا. تمہاری خلقت میں تمہیں پیدا کرنے کے اندر میرا ایک مقصد ہے، اللہ کہتا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اس کی عبادت. بھلا اس کو عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں دینداروں، ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں، وہ پروردگار بے نیاز ہے اور اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں، پرواہ نہیں. پھر اس نے یہ بنایا سب کچھ، تو کیوں بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا،
اور پھر میرے نور سے ساری خلقت بنائی. لیکن کیوں؟ میں آج آپ کو حقیقتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کے اوپر غور کرو اور سوچو. خدا نے خلقت کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. تو اگر کوئی ہے ہی نہیں تو پالے کس کو؟ خدا رحیم ہے. کسی نے بھول کی ہی نہیں ہے تو رحم کہاں کرے؟ تو خدا کی جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں کا اظہار کرنے کے لیے خدا نے خلقت بنائی. اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی خلقت ہوئے تو وہ رحم کرے، اپنی ربوبیت سے پالے. بھول کرو تو گناہ کرو بخش دے رہے. خدا تعالیٰ کی یہ صفتیں ظاہر کرنے کے لیے خدا نے خلقت بنائی. اب خلقت تو بنا دی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ میں نے کریشن کی اور پھر اس کی مینجمنٹ میں نے آفر کی، پہاڑوں کو، پانی کو، چاند کو، سورج کو، سمندر کو، مگر کسی نے اس کی مینجمنٹ قبول نہیں کی. یعنی خدا کی کریشن کو مینیج کرنا. میں آپ کو ابھی کہوں گا کہ کیا مینجمنٹ کا مطلب کیا. خدا کی کریشن کو مینیج کرنے کے لیے خدا نے بہت سی آفر کی، لیکن پہاڑوں نے، درختوں نے، سمندر نے، ہوا نے، چاند نے، سورج نے، کسی نے قبول نہیں کیا. کیونکہ خدا کی کریشن کو مینیج کرنا ایزی نہیں، اور انہوں نے سب نے کہا ہم اس لائق نہیں ہیں. یہ سوال و جواب قرآن شریف میں سے نکلتا. اللہ فرمایا کہ میں نے جب انسان کو یہ آفر کی تو اس نے جلدی سے گریب کر لیا، کیونکہ انسان بڑا جلد باز ہے. ایک جگہ خدا نے فرمایا کہ میری ساری کریشن میں، تمام مخلوقات میں انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے. مطلب کہ ہر چیز کو قبول نہیں کرتا. خدا تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں، یہ صفتیں مائنس اور پلس کی جو ہے یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کا امتحان ہو سکے. مینیجر بنا دیا، لیکن اس نے مینجمنٹ برابر کی کہ نہیں کی. ابھی مینجمنٹ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوقات جو ہے، چھوٹی حالت سے بڑی حالت تک تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سنبھال کے رکھا جائے تاکہ اس میں بگاڑ اور بربادی پیدا نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، اس میں پودے ہیں پھولوں کے، پھلدار درخت ہیں، سایہ دار درخت ہیں. اگر ان کو پانی نہ دیا گیا تو یہ سوکھ جائیں گے، مر جائیں گے. تو انسان کی مینجمنٹ یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں وہ قائم رہے اور ان کو اچھی حالت میں رکھا جائے. آج اس دنیا کے اندر تقریباً 60 برس پہلے، یعنی 1945 میں جب یہ لڑائی ختم ہوئی اور یونائٹڈ نیشنز نے یہ سارا ایگریمنٹ کیا، صلح سمجھ کیا، جرمنی، اٹلی ہار گئے،
امریکہ، یورپ والے، برٹش وغیرہ جیت گئے، یونائٹڈ نیشنز بنی 1945 میں، تو اس وقت جو ہیومن چارٹر بنایا گیا اس میں یہ چیز تھی کہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ دنیا کے اوپر جو ہریاول ہے، یعنی ایگریکلچر ہے، جنگل ہے، یہ برباد نہ کیا جائے۔ میں نے جب یہ چارٹر پڑھا تو میں ہنسا اس لیے کہ آج انہوں نے 1945 کے اندر یہ چارٹر بنایا، دنیا کی تمام گورنمنٹوں نے مل کے، مگر 1400 برس پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چارٹر بنایا تھا۔ نبی کریم فرمایا درختوں کو مت کاٹو۔ ایک حضور ایک دن جا رہے تھے، کچھ اصحاب ساتھ تھے، تو ایک آدمی درخت کے اوپر چڑھ کے اس کو کاٹ رہا تھا۔ نبی نزدیک آ کے کھڑے ہوئے، وہ چھلانگ مار کے نیچے اترا، نبی کو سلام کیا۔ نبی کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ یا نبی میں درخت کاٹ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس کے پتے نکلتے ہیں، گند بہت ہوتا ہے۔ حضور فرمایا اے نادان، یہ درخت لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، عربستان کی گرمی میں یہ سایہ دیتا ہے، مسافر آ کے اس کے نیچے سستاتے ہیں، ٹھنڈک ملتی ہے، مت کاٹو۔ چھوڑ دیا اس نے۔ رسول اکرم کا یہ کامن فرمان ہے، بہت سخت ضرورت کے سوا درخت مت کاٹو۔ اگر پھل نہیں دیتا تو سایہ دیتا ہے، اور جو پتے ہوتے ہیں سوکھے ہوتے ہیں، ہوا آتی ہے اڑا لے جاتی ہے۔ یہ جو آج کی سائنسدان زمین کے ماحول کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ یہاں سے تقریباً 150 سے 200 میل اوپر جو اوزون کی لیئر ہے وہ پھٹ رہی ہے، اور پھٹنے کی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور وہ گیسز کہ جو آسمان پہ جا کے اس لیئر کو توڑ دیتی ہے۔ خدا نے ایک حفاظتی لیئر بنائی ہے، کور بنایا ہے، اس کو اوزون کہا ہے۔ سورج کے اندر جو شعاعیں نکلتی ہیں، ان شعاعوں میں ایک الٹرا وائلٹ ریز ہے۔ خدا تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تاکہ یہ ریز نیچے نہ آوے۔ یہ ریز بہت خطرناک ہے، قاتل ہے۔ ان کی وجہ سے، ریز کی وجہ سے فروٹ خراب ہوتا ہے، اناج خراب ہوتا ہے، جانوروں کو اور انسانوں کو سکن کینسر ہوتا ہے، ہڈیاں پتلی ہوتی ہیں، اور بہت قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ خدا کی بنائی ہوئی اس اوزون کی لیئر کو، کور کو توڑ رہے ہیں۔ کیسے توڑ رہے ہیں؟ آج دنیا میں ہر روز ساری دنیا کا اندازہ یہ ہے کہ 1 ملین کاریں ہر روز زیادہ ہو رہی ہیں۔ کاروں کا دھواں، اسکوٹر کا دھواں، ہمارے ریفریجریٹر میں سے نکلی ہوئی گیسز اور گند وغیرہ کے اندر سے نکلی ہوئی گیسز، یہ اوزون کی لیئر کو توڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو سائنس سکھانا نہیں چاہتا، میں مذہب سکھانا چاہتا ہوں، اور یہ چیز مذہب کے اندر ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑو مت۔ بے فائدہ جانوروں کو قتل کرنا
یا جانوروں کو بھوکا مارنا، ان کا شکار کر کے محض اپنی خوشی کی خاطر شیر کو مار دیا، ہرن کو مار دیا، خدا کو ناپسند ہے، سوائے اس کے کہ آدمیوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے یا جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو مارو۔ نبی فرمایا موذی کو مار ڈالو۔ موذی کہتے ہیں دکھ دینے والے کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ خدا تعالیٰ کی خدائی کی مینجمنٹ ہے۔ پانی مت بگاڑو، پانی ویسٹ نہ کرو۔ ویسٹ کرنا، کوئی بھی چیز کا نقصان کرنا ضرورت کے بغیر، رسول اللہ کی زندگی پڑھ کے حیران ہوتے ہیں۔ حضور کھانا کھاتے تھے، چاول کا اگر ایک دانہ زمین پہ گر گیا تو وہ اٹھا کے کھا لیتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ اتنا لو کہ تم کھا سکو۔ آج ہماری محفلوں کے اندر، ہمارے ڈنر اور لنچز کے اندر ہم اتنی پلیٹ بھر لیتے ہیں کہ کھا نہیں سکتے، پھر آدھا وہ ویسٹ ہوتا ہے۔ وہ اللہ اور نبی کو یہ چیز پسند نہیں۔ محض یہ صرف کھانے ہی کی بات نہیں، فضول خرچی ہر حالت کے اندر نبی کو، اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، تحقیق خدا جو ہے وہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں فضول خرچ کا مطلب صرف پیسہ ہی نہیں ہے، یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی قیمتی چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا سانس ہے وہ جان ہے، ہمارے سانس ہے وہ جان ہے، لیکن ہم اپنے سانس برباد کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو لیزی ہیں، کاہل ہیں، سست ہیں، کام نہیں کرتے، وہ اپنے سانسوں کو ویسٹ کرتے ہیں۔ اے مومنو، اگر میں اپنے اسماعیلی مذہب کی بات کروں تو گرپیر حسن کبیر دین ماں باپ کہتے ہیں 10 دو، ہم لوگ 800 روپے میں سے 100 روپے دے دیے، ہم نے سمجھا 10 دے دیے، لیکن یہ کافی نہیں۔ پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں کہ سارے دن کے اندر 21,600 آدمی سانس لیتا ہے، 21,600 منٹ کا حساب کرو تو 1 منٹ میں 15 سانس لیتا ہے۔ پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں یہ سانس خدا نے تمہیں بخشش دی ہے، سانس میں سے 10 نکالو۔ 24 گھنٹہ جو دیے گئے اس میں سے 3 گھنٹے مولا کو 10 دو، اپنے سانسوں میں، اپنی زندگی میں سے 3 گھنٹے ہر روز اس کو 10 دینی چاہیے۔ وہ 10 کیا ہے؟ دعا پڑھتے ہیں، جماعت خانے آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جماعت کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تسبیح نکالتے ہیں۔ تو اے مومنو، اپنی زندگی کی 10 یہ ہے کہ ہم 3 گھنٹے مذہبی حالات میں، خدا کی عبادت میں، خدا کے خیالوں میں، خدا کی خدمت میں گزاریں۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر برابر عمل کریں کہ جیسا ہم نے اپنے رزق میں سے 10 دی، جان میں سے بھی 10 دی۔ یہاں میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہماری زندگی فضول نہیں ہے۔ ایک دن جو جاتا ہے وہ ہماری لائف میں سے کم ہوتا ہے۔
اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میری موت نزدیک آ رہی ہے. جوانی میں انسانوں کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا، اپنی جوانی کی مستی میں رہتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو 50 کے اوپر ہو گئے، کم از کم ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے 50 برس نکل گئے ہیں، دوسرے 50 برس ہیں کہ نہیں. ہو سکتا ہے 50 نہیں 40 ہو گئے، ہو سکتا ہے 30 ہو گئے. تو اس کے لیے ہم نے کیا عاقبت سوچی؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی مینجمنٹ انسان کو دی ہے تاکہ یہ میری مینجمنٹ، میری کریشن جاری رہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے گھر بچہ ہوتا ہے، تو خدا اس چیز کو جاری رکھتا ہے. پیدائش ہے، موت ہے، پیدائش ہے، موت ہے. اس طرح خدا کی دنیا چل رہی ہے. بالکل اسی طرح سے خدا کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو دنیا میں مینٹین کرنا چاہیے. اور اس کے اندر انسان جب بھی اس کو خدا تھوڑا آرام دیتا ہے، 2 پیسے دیتا ہے، تو وہ مغرور ہو جاتا ہے، فضول خرچ بن جاتا ہے. فضول خرچی کی بات میں کر رہا تھا کہ صرف پیسے کی فضول خرچی نہیں، کپڑوں کی بھی فضول خرچی. بعض مالدار آدمی ہے، نیا کپڑا لیا، 2-4 دفعہ پہنا پھینک دیا، یہ فضول خرچی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 1945 میں مولانا سلطان محمد شہزادہ صلوات اللہ علیہ بمبئی اکتوبر کی 28 تاریخ کو آ گئے تھے. تو نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ کی 11 تاریخ تک ٹھہرے، کیونکہ مارچ کی 10 تاریخ کو ڈائمنڈ جوبلی تھی. یہ میں بامبے کی بات کر رہا ہوں. تو امام 5 مہینے بمبئی میں رہے. تھوڑا باہر گئے تھے 15 دن کے لیے، جماعتوں کی ملاقات کی کاٹھیا واڑ میں، گجرات میں. تو ہر روز 40 مہمانیاں ہوتی تھی حسن آباد میں. اس زمانے کے اندر مہمانی کا طریقہ یہ تھا کہ ایسا پاٹ ہوتا تھا، اس پہ مہمانی کے فروٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہوئے، کرسی پڑی ہوئے، اور سب جس کی مہمانی ہوئے وہ ایسا گھیرا ڈال کے پاٹ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے. تو ماں باپ آ کے بیٹھے، ایسا لگے کہ اس فیملی کے گھر پہ مولا گئے ہیں. اس طرح سب فیملیوں نے اپنی اپنی مہمانیاں رکھی، اور مولا تقریباً ہر روز کفایت شعاری کے فرمان کرتے تھے، فضول خرچ مت کرو، فضول خرچ مت کرو. لڑائی کا زمانہ تھا اور ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی. سوری، لڑائی ختم ہو چکی تھی مگر ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی. لڑائی ختم ہوئی اگست کی 5 تاریخ کو 1945 میں، اور یہ بات کرتا ہوں 45 کے آخر میں. چیزیں سخت مہنگی تھی. قاسم علی منجی نتھو ہمارے درخانہ کے مکھی تھے. تو منجی نتھو بھائی اینڈ کمپنی کروڑپتی آدمی تھے. پیٹرول کا بزنس تھا، بڑے مالدار تھے. 200 آدمی ان کی آفس میں کام کرتے تھے. اس پہ 80-85 اسماعیلی تھے. تو یہ جو 80-85 اسماعیلی تھے، انہوں نے مل کے مہمانی رکھی. ڈائمنڈ جوبلی کا ٹائم تھا. مولا آ کے بیٹھے، سب کو دیکھا، نوٹ کیا، مسکرائے، دعا سیس دی، تھوڑے فرمان کیے. دور ایک لڑکا بیٹھا تھا، 3-4 لائنوں کے بعد چائنا سلک کا سوٹ،
مورون رنگ کی ٹائی، جوان بچہ تھا، 22 برس کا، خوبصورت تھا. ابھی چائنا سلک جو لڑائی سے پہلے 9 آنے گز ملتا تھا، اس کے 200 روپے گز ہوئے، کیونکہ چائنا سے آتا تھا. اور سلطان محمد شہزادہ خود چائنا سلک پہنتے تھے. ڈبل بریسٹ کا سوٹ تھا. مولا نے اس کو پوچھا تم نے یہ سوٹ سلایا بہت اچھا ہے. کھڑا ہوا، سب بلا نیچے، نزدیک آیا، بہت اچھا سوٹ ہے، خوش ہو گیا. تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ 85 روپے. وہ زمانے میں 85 روپے بہت تھے، اور وہ نیا نیا ریکروٹ تھا. تم نے یہ سوٹ کتنے میں سلایا؟ خداوند 300 350 روپے میں. ایسا 85 روپے تنخواہ اور ایسا قیمتی سوٹ چوری کرتے ہو؟ نہیں، خداوند میں چوری نہیں کرتا، میں نے پیسے جمع کر کے یہ سوٹ سلایا، ماں باپ کے پاس رہتا ہوں. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا ایسی چھوٹی تنخواہ میں اتنا مہنگا سوٹ پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ کے مولا نے اپنی ٹائی ہٹا کے بٹن کھولے قمیص کے، اور ایسا کر کے دکھایا. میں ادھر بیٹھا تھا، میں نے خود ایسا دیکھا. تو مولا ہم کو دکھاتے تھے کہ اندر جو سنگلٹ تھی بدن، اس میں ہولس تھے، پھٹی ہوئی تھی، بدن پھٹی ہوئی تھی. مولا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قمیص کے اندر ہے، کوئی کو پتا نہیں کہ میں نے پھٹی ہوئی بدن پہنی ہے. جب تک تم کسی چیز کو استعمال کر سکتے ہو پھینکو مت. اب یہ فضول خرچی کیوں اتنا وزن دیا گیا قرآن اور فرمانوں میں کہ فضول خرچ مت کرو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو فضول خرچ آدمی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں پھینک دیتا ہے، ویسٹ کرتا ہے. اور یہ فضول خرچی جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی نیچر کے اوپر پہنچتا ہے، درختوں پہ، پھلوں پہ، کھانے میں، اناج پہ، کیونکہ ہم تھوڑا کھاتے ہیں باقی پھینک دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اگر ہم دنیا میں رہ کے عیش و عشرت میں پڑ گئے اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو فضول پھینک دیا تو ہماری نیچر ہو جائے گی، ہماری عادت ہو جائے گی کہ پھر ہم اپنی زندگی کو فضول خرچ کرتے رہیں گے. سو گئے، عبادت نہیں کی، سینما چلے گئے، جماعت خانے نہیں آئے، کوئی کی شادی میں چلے گئے، جماعت خانے نہیں آئے. اس طرح عادتیں بگڑتی ہیں اور ہماری روحانی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جو روحانیت گھٹتی جاتی ہے، جو مذہب کی محبت گھٹتی جاتی ہے، جیسے محبت کی پریکٹس گھٹ جاتی ہے، اس کے اندر شیطان جاگتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، لالچی بن جاتا ہے، خود غرض بن جاتا ہے، اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے. یہ تمام بدیاں برائیاں اس میں داخل ہونے لگتی ہیں جب انسان کے اندر خدا کی بخشی ہوئی روحانیت گھٹ جاتی ہے. اے مومنو، میں نے آپ کو سائنٹیفک طریقے سے قرآن شریف کے حساب سے گنان اور فرمانوں رسول اللہ کی
حدیثیں سنا کے یہ چیزیں سنائی ہیں کہ ہم کو اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میری کوئی سے دشمنی ہے؟ کیا میرے اندر بدیاں برائیاں ہیں کہ جو میری فیملی کو خراب کرے؟ آج کی دنیا کے اندر ہماری فیملیز بگڑ رہی ہے. اب دیکھو ہماری جو فیملی لائف ہے وہ بھی ہمارے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہماری زندگی کا ہر پہلو جو ہے اسلام نے اس کے اوپر نکتہ چینی کی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسلام کو مکمل مذہب بنا کے بھیجا ہے. ہماری جماعت کے اندر ہندوستان میں، پاکستان میں، افریقہ میں اور سب سے زیادہ کینیڈا، امریکہ میں، یورپ میں جماعتوں کی جو فیملی لائف ہے وہ بگڑ رہی ہے. میں ساری زندگی دنیا میں گھوما ہوں اور آج میں 86 سال کی عمر میں بھی گھوم رہا ہوں اور واعظیں سناتا ہوں تاکہ میری بات سن کے ایک آدمی بھی کبھی سدھر جائے تو بہت بڑی بات ہے. ہماری فیملی لائف بگڑ رہی ہے. یہ چیز ہمارے مذہب کو نقصان کرتی ہے. ہم دنیا داری میں پھنس کے صرف دنیا ہی کی باتوں کے اندر رہے ہیں، ہم آخرت میں دیکھتے نہیں. وہ لوگ کہ جو اپنا مذہب چھوڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں، کئی لوگ ہیں باہر شادیاں کرتے ہیں، ایک اسماعیلی ہے دوسرا نان اسماعیلی ہے. تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا ہوں گے. مرد نے عورت نے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر لی، ایک اسماعیلی ہے دوسرا اسماعیلی نہیں ہے. اگر وہ دوسرا بھی اسماعیلی بن جائے تو بہت اچھا، لیکن جو نہ بنے تو بچوں کا کیا، اولاد کا کیا؟ اولاد کنفیوز ہو جائے گی، نہ اس طرف کے نہ اس طرف کے. اسی طرح سے ایسی بہت سی چیزیں جماعتوں میں پیدا ہوتی ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کونسل سے، مکھی کماڑیا سے یا کوئی اور بزرگ سے جماعت کے اندر تنازع ہو گیا تو جماعت خانہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے مذہب کا جو سٹرکچر ہے، نظام ہے، وہ اتنی اچھی چیز ہے کہ آج ساری دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ان کے اندر ایسا نظام کہیں نہیں. اور کئی دوسری قوم کے آدمی ہمارے جماعتی نظام کو بہت تعریف سے دیکھتے ہیں. کینیڈا کے اندر خصوصی طور پہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. ہر قوم کا آدمی، ہر مذہب کا آدمی، اس کو کینیڈا میں آزادی ہے. اور یہ ملٹی کلچرلزم بہت اچھی چیز ہے. ہر جماعت اپنے کلچر کے اوپر چلتے ہیں. آج ہماری اسماعیلی جماعت کی اتنی بڑی عزت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ ایک دو ایسے منسٹر ہیں کہ جب وہ شروع کرتے ہیں کوئی چیز کو تو کہتے ہیں یا علی مدد. کینیڈین پارلیمنٹ میں یا علی مدد ہوتی ہے. اور ہماری جماعت کی اتنی عزت ہے اور کوئی دوسری قوم کی عزت نہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا نظام، ہماری آرگنائزیشن غیروں کی آنکھوں میں ایک قسم کی چمک پیدا کرتے ہیں. 7-8 برس پہلے یہ پوپ کینیڈا آیا ٹورنٹو میں.
گورنمنٹ نے اس کو بلایا تھا، گورنمنٹ نے ریسیو کیا. وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ 8 لاکھ آدمی آئیں گے اس کو دیکھنے کے لیے. بہت بڑا انتظام کیا گیا. ابھی اتنے آدمی جو بیٹھے ہوئے تو لوگ جو موٹروں میں یا بسوں میں آئے ان کو تو کتنا چلنا پڑے اپنی جگہ پہ جانے کے لیے، اور ٹریفک کا انتظام بھی اچھا نہ ہو سکا. لیکن اس کے پہلے حاضر امام آئے تھے اور انہوں نے ہمارے والنٹیئرز کا جب یہ نظام دیکھا تو اس وقت جب یہ پوپ آنے والا تھا تو ہائر اتھارٹی نے اپنی جماعت کو، کاؤنسل کو ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے آغا خان کور جو ہے والنٹیئر کور ان کو بھیجو کہ وہ ہماری مدد کرے ٹریفک کے اندر. اے مومنو، ہمارے 300 سے 400 والنٹیئرز ادھر گئے، آغا خان کے بیجز لگائے. جو لوگ اترتے تھے اپنی اپنی بسوں وغیرہ سے، اپنے والنٹیئر تقریباً 100 گاڑیاں خود کی لے گئے تھے، اور بسیں سے لے کے جہاں وہ میٹنگ ہوتی تھی وہاں تک یہ اپنی گاڑیوں میں لوگوں کو ادھر لے جا کے رکھتے تھے. گورنمنٹ اتنی خوش ہوئی کہ اگر آغا خان والنٹیئرز نہ ہوتے تو ایک کیوس ہو جاتا. اور انہوں نے منسٹری نے جب خط لکھا اور یہ خط کی کاپی مولا کو بھیجی گئی تو مولا اتنا خوش ہوا. ہماری جماعت ویل آرگنائزڈ جماعت ہے کیونکہ ہمارا امام ہمارے سر پہ ہے. ایسا نظام کہیں نہیں ہے ساری دنیا میں، اور یہ سارا نظام ہماری باڈی کے ساتھ لگتا ہے. ہماری جو بدن ہے اس کے اندر بہت اچھا انتظام ہے. میں آج آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو نارملی آپ جانتے تو ہے لیکن کبھی سوچا نہیں. دیکھو یہ باڈی کے نظام ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں اس سے. اللہ کے کلام میں بھی ہماری بایولوجیکل سائڈ جو ہے اس کا بہت اچھی طرح سے ایکسپلینیشن ہے. آدمی کس طرح پیدا ہوتا ہے خدا تعالی نے قرآن میں اس طرح کیا ہے کہ سائنٹسٹ آج کمال کا خیال کرتے ہیں اس کے لیے. آدمی پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے ہارٹ کی بیٹنگ شروع ہوتی ہے. اس میں ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک وہ بڑھتا رہتا ہے لیکن 4 مہینے کے بعد ہارٹ کی بیٹنگ شروع ہوتی ہے. دیکھو خدا تعالی کی کمالیت کہ یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا خود بخود پمپنگ کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، ساری رات کام کرتا ہے. آدمی سو جاتا ہے تو بھی کام کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سب سو جاتے ہیں، آنکھیں سو جاتی ہیں، اندر باہر کے تمام جتنے آرگنز ہیں سو جاتے ہیں، لیکن ہارٹ کام کرتا رہتا ہے. پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے سے کام شروع کرتا ہے اور موت تک چلتا ہے. خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی اسٹڈی کرنا عبادت ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ خدا نے کیا بنایا ہے اور اس پروردگار کا شکرانہ ادا کر کے اس کی فرمان برداری میں رہ کے اس کو خوش کیا جائے. یہ جو ہارٹ ہے
یہ انسان کی خوشی اور غمی میں دونوں میں ساتھ دیتا ہے. جب یہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے تو ہارٹ کی بیٹنگ فاسٹ ہو جاتی ہے. جب آدمی غمگین ہو جاتا ہے تو ہارٹ بھی غمگین ہو جاتا ہے. ہمارا خون، ہمارا برین، ہمارا دماغ، جو کچھ بھی ہمارے باڈی کے اندر خدا نے رکھا ہے، ہر چیز ایک نظام کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نظام ہمیں اپنی زندگی کے باہر بھی کرنا چاہیے. وقت پہ اٹھو، وقت پہ سو، ایسا کھانا کھاؤ کہ بیمار نہ پڑو. رسول پاک فرمایا 3 روٹیاں کھا سکتے ہو تو 2 کھایا کرو. مطلب کہ 1/3 اپنے اسٹمک کو خالی رکھو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. نبی فرمایا کہ جتنی بیماریاں ہیں پیٹ سے نکلتی ہیں، اوور ایٹنگ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ایسیڈیٹی ہوتی ہے، کولیسٹرول ہوتی ہے، فیٹ ہوتی ہے. اگر ہم مذہب کی حالت سے اپنی زندگی گزاریں، ہو سکتا ہے کہ اب ملینئر نہیں بنو گے، ہو سکتا ہے کہ بہت کروڑ 2 کروڑ کا مکان شاید نہ لے سکو، لیکن سکھ کی زندگی ملے گی. سکھ کی روٹی کھاؤ، آدھی کھاؤ بھلے، اور مار دھاڑ کی ہوئی کمائی کی ایک ساری روٹی گھی سے نچڑی ہوئی، اس سے آدھی روٹی روکھی اچھی. انسان مغرور نہ بنے، انسان کو بدی کرنی نہ پڑے، چوری کرنی نہ پڑے، فریب کرنا نہ پڑے، آسانی کی زندگی گزار. مالدار اس کے دل کے اندر رحم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر عزت والا وہ ہے خدا کی نظر میں کہ جس کے اعمال اچھے ہیں. خدا نے نہیں کہا اتنی نمازیں پڑھنے والا اونچا ہے، نہیں، اعمال اچھے ہیں، کیریکٹر اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، ایسی بدیاں نہیں کرتا، مگر زندگی اس کی آسان ہے، غریب ہے، خدا کے نزدیک پیارا ہے. مالدار بننے کی کوشش مت کرو. اگر خدا کو مالدار بنانا ہے تو ایک آنکھ کی پلک جتنا اس کو مولا کو لگے، وہ دینا چاہے تو سب کچھ دے دے، اور لینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اور یاد رکھو خدا تعالیٰ کی عادت کا ذکر فارسی زبان کی ایک کہاوت ہے، چوب خدا آواز نہ دارت. خدا کی لکڑی میں آواز نہیں ہے. اگر بزن دوا نہ دارت، اگر خدا کی لکڑی کسی کو لگتی ہے تو اس کی دوا نہیں ہے. اس لیے اس کی لکڑی سے ڈرو. چوب خدا آواز نہ دارت، اگر بزن دوا نہ دارت. مذہب ہمارا بہت اچھا ہے. ہمارا مولا ہمیں کہتا ہے دنیا میں بھی آگے بڑھو، دین میں بھی آگے بڑھو، لیکن لالچ دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. دنیا دین دونوں کو ساتھ رکھو. ایسا نہ کرنا کہ دنیا بگاڑ کے دین کرو، اور ایسا بھی نہیں چاہیے کہ دنیا کی خاطر دین بگڑ جائے. دنیا اور دین میں بیلنس پیدا کرو، توازن رکھو. اور یہ توازن ہم کو ہمارے فرمانوں میں مولا کے اور پیروں کے گنانوں میں ہمیں ملتا ہے. واضح سنا کرو، اچھی کتابیں پڑھا کرو، اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو کہ ہم نیاز پیتے ہیں کیا مقصد ہے، جڑا کھاتے ہیں
تو کیا مقصد ہے؟ ہمارے مذہب کی جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن حدیث میں سے موجود ہیں. اے مومنوں، کبھی کبھی کسی جوان کو کوئی اس کا دوست پوچھتا ہے کہ تم اسماعیلی لوگ مسلمان نہیں، بھئی کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے. مسلمان نماز نہیں پڑھتے. 5 وقت کے نمازی تو 5% بھی نہیں ہے. یہ سب گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کوئی ہے نماز پڑھنے والا. اور پھر 5 نمازوں میں 17 رکعتیں ہیں. صبح ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. 5 نمازوں کو ملاؤ تو ٹوٹل 17 رکعتیں ہوتی ہیں. ہماری دعا ہم 3 وقت پڑھتے ہیں، صبح، مغرب اور عشاء میں، اور ہماری نماز میں 18 رکعتیں ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھیں تو 17 رکعتیں ہوں گے. ہم 3 وقت کی نماز میں 18 رکعتیں پڑھتے ہیں. ہر مسلمان سے ہر اسماعیلی 1 رکعت زیادہ پڑھتا ہے. اور ہمارے جماعت خانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، جوان آتے ہیں، عورتیں مرد آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں. یہ حال مسجدوں میں نہیں ہے. مسجدوں میں جانے والے کوئی مسجدوں میں بچے نظر نہیں آتے. لکڑی لے کے چلنے والے اسماعیلی بھائی بہنیں جماعت خانے میں آتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی لکڑی لے کے کوئی بوڑھا یا بوڑھی مسجد میں گئی ہو گئے. ہمارے مذہب کی حالت، ہمارے جماعت کی حالت اگر خیال کرو گے تو ہمارے جماعت جیسا، ہمارے مذہب جیسا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم کو ایسی سہولتیں دی گئی ہیں ہمارے امام کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے 112 جگہ نماز کو، صلاح کو ذکر کیا ہے، اور ہر جگہ صلاح اور زکوٰۃ، صلاح اور زکوٰۃ، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ اور صلاۃ کو ساتھ رکھا، کیونکہ ان 2 چیزوں کا آپشن نہیں ہے. یہ پڑھنی ہی چاہیے اور 10 دینی ہی چاہیے. ہم اسماعیلی جتنی 10 دیتے ہیں مسلمان نہیں دیتے. زکوٰۃ تو دیتے ہی نہیں. ہم تو 10 دیتے ہیں 8 میں سے 1، اور وہ 100 میں سے 2.5، اور وہ بھی اچھی طرح نہیں دیتے. اس وقت پاکستان کے اندر حالت ایسی ہے کہ 4 برس ہوئے کہ 5 برس ایک نیا ادارہ پریزیڈنٹ نے کھولا ہے، زکوٰۃ کا ادارہ، کہ لوگ حکومت کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. ہمارا حال جدا ہے. ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، زکوٰۃ امام کو دیتے ہیں. اور خدا تعالیٰ نے خمس کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں 100 روپے ملتے ہیں تو اس میں سے 20 روپے الگ کرو، 80 روپے تم کھاؤ پیو، تو 20 روپے اللہ کہتا ہے عشر، اللہ 10% عشر ہے. 2.5% زکوٰۃ ہے کہ جو مذہب کی اشاعت کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں. مساکین اور فقراء کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ غلط ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ دین کی اشاعت کے لیے ہے، نبی کو دو. تو ہم 10 اور 2.5 12.5% 10 دیتے ہیں، اور باقی اللہ کہتا ہے 7.5% جو ہے اس میں سے غریبوں کی مدد کرو، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو. اگر کوئی نہیں ملتا تو نفع عام میں خرچ کرو. ہر مسلمان کو
100 में से 20 रुपए इस तरह खर्च करने का हुक्म है, जो मुसलमानों में नहीं है, हमारे यहाँ है। ऐ मोमिनो, हम हज़रत इमाम को जो दसून देते हैं ये उसको अल्लाह रसूल का हक समझ के देते हैं, लेकिन इसके अलावा पता है हमें 7.5% देने चाहिए। और हमारी जमात में कई किस्म के फंड पैदा होते हैं और इन फंडों में और फंड फाड़े में जमात खाने के लिए, चटाइयों के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, किसी और चीज के लिए हम जो फंड फाड़ा करते हैं, हमारी जमात सबसे टॉप पे है। आज अलग अलग नाम से जो इदारे मौला ने पैदा किए हैं, हम इस्माइली लोग इनमें खर्च करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि जो बुखल करता है ना, कंजूस, खुदा ने एक जगह उसको दुश्मन कहा है। अल बखील व अदुल्लाह, जो बखील है वो खुदा का दुश्मन है, क्योंकि खुदा ने उसको माल दिया है और वो खर्च खाता नहीं, खुद भी नहीं खाता, किसी को खाने नहीं देता। हम बखील नहीं हैं, हम सखी हैं। इस किस्म के बहुत से फंड फाड़े हमारी जमात में जारी है और फिर हम दुश्मन भी देते हैं। हमारी कौम एक जिंदा कौम है, आबाद कौम है। हमारे ऊपर एक हाकिम बैठा है जो हमारे तनाज़ात को फैसला देता है। मौला हमारा मालिक है, दीन और दुनिया में हमें वो हिदायत करता है। 200 बरस की इस्माइली हिस्ट्री देखो, सारी दुनिया के अंदर इस्माइली ऊपर आ रहे हैं। ऐ मोमिनो, मैंने बसा औक़ात अपनी वाज़ों में कहा है, खुदा के फजल से मैं दुनिया में बहुत घूमा हूं और सारी जिंदगी घूमता रहा हूं। मैंने कहीं भी एक इस्माइली को भीख मांगते नहीं देखा। सुन्नी भीख मांगने वाला है, शिया है, सब तरह के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं। सारी दुनिया में अलग अलग जगहों पे भीख मांगने वाले हर कौम में है। एक इस्माइली कहीं भीख नहीं मांगता। रास्ते पे बैठा हुए अल्लाह के नाम पे कुछ दो, वही इस्माइली ऐसा नहीं करेगा। ये एक जीता सबूत है हमारे लिए कि हज़रत इमाम की इस जमात के अंदर एक भी ऐसा शख्स नहीं कि रास्ते पे बैठ के भीख मांगता हो। ये उसकी रहमतें और बरकतें हैं, हमें इलाही मदद मिलती है, हज़रत इमाम की दुआ आशीष मिलती है। इसलिए दीनदारों, अपने मजहब को समझो और अच्छी तरह इस पे अमल करो। अपने मजहब में ही रहो, अपने मजहब के साथ ही रहो, अपनी जमात के अंदर रहो, अपनी जमात के साथ रहो और जितना बन सके जमात की मजहब की खिदमत करो। हमारे ऊपर यह फर्ज है और यह चीज इबादत में दाखिल है। मैं बहुत लंबी बात करके आपका वक्त नहीं लेना चाहता ज्यादा, लेकिन मैं निजाम की बात करता था। हमारे मजहब का निजाम है, जमात उसको कहते हैं कि जो बहुत से लोगों का एक ग्रुप होवे, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रेगेशन, असेंबली। लेकिन हमारी जमात में एक और लफ्ज है गत। गत का मतलब यह है प्रोटेक्शन वाली जगह, कि जहां जाके हमें खुदा ताला की तरफ से प्रोटेक्शन मिले। इसलिए गत के लिए यह लाजिम है कि मुखी कमरिया होने चाहिए। अगर मुखी कमरिया नहीं है तो वो जगह गत, वो जमात गत नहीं है। और अगर जमात नहीं है तो मुखी कमरिया खाली बैठे हैं तो वो गत नहीं। ये दोनों साथ होने चाहिए। मुखी इमाम का रिप्रेजेंटेटिव है, कमरिया पीर का रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरह से मुखिया नहीं और कमरिया नहीं।
मुखी के मुंह से निकलता है खाना वादा, वो इमाम के मुंह से निकलता है। मुखी के कमरिया मौलाना सुल्तान नौशे फरमाया मेरे वकील है, मुखी मेरा राइट हैंड है, कमरिया मेरा लेफ्ट हैंड है। जमात के अंदर मुखी कमरिया का हुक्म मानो, वो इमाम की मसनद पे बैठे, उनके हुक्म से अमर से मजहबी काम काज होते हैं। मौला ने अपना अमर मुखी कमरिया को दिया, निजाम हमारा देखो, जो दुआ पढ़ाने बैठता है तो वो पूछा करता है हमारे मुखी साहब अमर हाजिर इमाम, यानी हुक्म हाजिर इमाम का। तो उस वक्त मुखी भी वो दुआ पढ़ाने वाले के पीछे सजदा करता है, वो उठाता है, उसको फॉलो करता है। कैसा हमारा निजाम है। जैसे ही दुआ पूरी होती तो ये अमर वापस मुखी के पास चले जाता है। मुखी कमरिया की बहुत इज्जत करो, क्योंकि वो हाजिर इमाम के वकील हैं। ये निजाम की बात करता हूं। हमारे यहाँ वॉलंटियर्स हैं जो जमात की छोटी बड़ा खिदमत करते रहते हैं। हमारी जमात के अंदर ये जो वॉलंटियरिज्म है, खिदमत करना, ये मजहब का हिस्सा है और ये बहुत बड़ी चीज है। हमारी इबादत में से वो खामी रह जाती है तो जमात की खिदमत करने से वो खामी पूरी होती है। खिदमत का दर्जा इबादत का दर्जा है, लेकिन इबादत न की जाए और खिदमत की जाए तो वो मंजूर नहीं है। खिदमत के साथ इबादत होनी चाहिए। ये हमारे जमात का स्ट्रक्चर और निजाम की बात की है। इसलिए ऐ मोमिनो, जमात के साथ रहो, जमात का सामना कभी नहीं करना, जमात के खिलाफ कभी नहीं जाना, जमात के खिलाफ कभी बातें नहीं करना, क्योंकि जो जमात है, नबी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह माउ जमात, खुदा जमात के साथ है। जमात एक बदन है और वो इमाम का बदन है। जमात में जिस तरह नूर है वो इमाम का नूर है, और जमात मिल के जब बैठ के इबादत करती है तो उसमें सबको उसका हिस्सा मिलता है। मैं एक मिसाल देनी चाहता हूं। 1 महीने का बच्चा माँ की गोद में सोया है, जमात खाने आई है, दुआ करके बैठ गई। अभी दुआ पड़ी जाती है, उसकी गोद में बच्चा सोया है। ऐ मोमिनो, क्या पता ये बच्चे की वजह से सारी जमात की दुआ कबूल होती है, क्योंकि इसका जो जीव है बहुत ऊंचा किस्म का है, उम्र का कोई तकाजा नहीं। 1 दिन का बच्चा भी बहुत आला दर्जे का है रूहानी हालत में, अगरचे वो बच्चा है, लेकिन उसका जो दर्जा है ऐसा है कि अगर उसकी वजह से वास्ते से दुआ मांगी जाए तो सारी जमात की दुआ कबूल होती है। इसलिए जमात में आने से हमें फायदा यह है कि मेरे से ऊंचे जो लोग इबादत वाले हैं उनके साथ मिलकर जो नमाज दुआ पढ़ता हूं तो मुझे फायदा मिलता है। मैं अकेले पढ़ूं तो मेरा चेक कबूल नहीं हो है, लेकिन सारी जमात के साथ अगर मैं पढ़ूं तो मेरी आरज़ू भी उसके जमात की वजह से कबूल होवे। इसलिए ये जरूरी है कि जमात खाने के अंदर आओ, मिलकर इबादत करो। मौला आपके कार रोजगार में बरकत देवे, मौला आपको दस्तबंदी बनावे, शुक्र नेक माल में पूरा करे, बदियों बुराइयों से दूर रखे, आपके ईमान में बरकत देवे, रोजी कमानी में बरकत देवे, सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत देवे। मौला बलाए आफत दूर करे, दुश्मन दूर करे। मौला आपके फैमिलीज में जमातों के अंदर खुशियां बरकतें इत्तेफाक को मोहब्बत देवे, नेक उम्मीदें पूरी करे, बदियों बुराइयों से गुनाहों से नाफरमानी से बचावे। सुखी आबाद रहो। शुक्रिया।
Eisenthal. Ramadan مولانا حاضر امام امام نظام نصیب. آمین.